السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وقال الله تعالى وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِنَ الْعَالَمِينَ. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے. خود الارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے، بہت اعزاز دیا ہے. تو انسان بہت قیمتی ہے اور اس کائنات کا دلہا ہے، بشرطے کہ یہ انسان انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر ان نظر آنے والے انسانوں کو حقیقی انسان بنایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آدم کی اولاد ہی تھی جو دنیا میں قیام پذیر تھی، لیکن انسانیت اس سماج کے سامنے شرمندہ اور اس زمانے کو ہی زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. آپ کی تشریف آوری کی بعد کے زمانے کو علم کا زمانہ کہا جاتا ہے، نور کا زمانہ کہا جاتا ہے، شعور کا زمانہ کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اپنی محنت سے اللہ کی طرف سے اتاری گئی وحی قرآن کی تعلیمات سے انسانوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی تھی کہ قرآن کریم نے ان کو اس پوری امت کے لیے نمونہ اور بطور مثال قرار دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے تو تم ہدایت پا جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نور کا زمانہ ہے، برکت کا زمانہ ہے. خود ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، کہ زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ، وہ زمانہ جو مجھ سے ملا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ. اس میں کیا تھا؟ بس آج ہم نے اسی بات پہ غور کرنا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ.
اس میں خیر غالب تھی، اس میں انسان حقیقی انسان تھا، اور جیسے جیسے ہم نبوت کے زمانے سے دور ہوتے چلے گئے تو انسان کم پڑتے چلے گئے۔ گوشت پوشت کے انسان مراد نہیں، بلکہ اللہ کے مطلوب اور اللہ کے منظور نظر انسان ہے۔ آج سے 700 برس پہلے ترکی کی حدود میں ایک بہت بڑے مشہور شاعر اور حکیم گزرے ہیں جن کا نام مولانا روم ہے، سب کہہ دیجیے رحمہ اللہ۔ آپ نے ایک معرکۃ الآراء کتاب امت کے علمی ورثے میں چھوڑی ہے جو مثنوی کے نام سے مشہور ہے، مثنوی مولا روم۔ آپ میں سے بہت اہل علم بیٹھے ہیں، خاص طور پر آج میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب شاہ صاحب کو، بہت صاحب علم اور صاحب مطالعہ اور ان کے ہمارے ساتھی۔ مثنوی مولا روم پڑھنے کی کتاب ہے۔ اقبال نے بھی، علامہ اقبال رحمہ اللہ، کل ہی ان کا یوم ولادت گزرا ہے، تو انہوں نے بھی مولانا روم کی مثنوی سے بہت استفادہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی گلی میں نکلا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک ضعیف العمر آدمی ہے اور وہ چراغ لیے گلی میں گھوم رہا ہے، اندھیری رات میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت سلامت رہیے، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے انسان کی تلاش ہے، میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں، اور میں چوپایوں میں درندوں میں رہتے رہتے عاجز آ گیا ہوں۔ مجھے ایک ایسے انسان کی تلاش ہے جو خدا کا فرما بردار ہو اور مرد کامل ہو۔ میں نے کہا اللہ والو، یہ آپ کا آخری وقت ہے، اب آپ کب تک انسان کو ڈھونڈیں گے؟ اس کا ملنا آسان نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری ساری عمر اسی کام میں گزری ہے کہ میں اللہ کے حقیقی بندوں کو اور حقیقی انسانوں کو تلاش کرتا ہوں اور میں تلاش کرتا رہوں گا۔ یہ مکالمہ ذکر کرنے کے بعد مولانا روم نے لکھا ہے کہ جو خواہشات میں بہہ جائے وہ تو انسان نہیں ہوتا، انسان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جائے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے کہ انہوں نے نہ اپنی خواہشات دیکھی اور نہ اپنے دنیاوی مفادات دیکھے، کچھ بھی نہ دیکھا، اور اللہ کے حکم پر لبیک کہا، اللہ کی فرما برداری کی اور اس دنیا میں اللہ کے نظام کو رائج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک نظام زندگی دیا ہے، دین اسلام، وہ ہمیں حقیقی انسان بناتا ہے، ہمیں حقیقی انسان بناتا ہے، اور اس حقیقی انسان کی عملی تعبیر کہ اگر وہ حقیقی انسان بن جائے، حقیقی انسان کیا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے، جیسا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے۔ اب اتنی بڑی بات کہہ دی اقبال نے، اتنی بڑی بات ہے، آج تو ہم نے اقبال کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اقبال وہ مغرب کو پسند نہیں، اقبال یقین کی بات کرتا ہے، شک کی بات نہیں کرتا، اور آج مغرب وہ شک کی بات کرتا ہے، ہر چیز میں شک کی بات کرتا ہے۔ تو اقبال رحمہ اللہ کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعمیر کی طرف ہم توجہ کریں اور حقیقی انسان بنیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کر رہے
تو ہم حقیقی انسان نہیں ہیں۔ لوح و قلم، سبحان اللہ، اس میں پوری کائنات آ گئی۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری بنیاد، اگر ہم اپنی بنیاد پر مضبوط کھڑے ہیں تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ اترے گی۔ اب اللہ کے فرما بردار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا جذبہ تو ہو، اور اگر وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا اور وہ خواہش ہی ختم ہو گئی اور ایک حقیقی انسان بننے کی تمنا ہی رخصت ہو گئی تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جیسا کہ اقبال کی ہی زبان میں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہ ہم اپنے آپ پہ مطمئن نہ ہو۔ مطمئن اس وقت ہو، اطمینان کا وقت وہ ہے کہ جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس سے پہلے اطمینان کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے فکر ہے، اس سے پہلے خوف ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بندہ ہوں یا نہیں۔ لیکن آج پوری دنیا میں انسانیت سے بغاوت کا بازار گرم ہے۔ جو انسان کی حقیقی قدریں ہیں اس کے خلاف بغاوت ہے، اور عالمی سطح پر بغاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدم کی اولاد کو حقیقی انسانی ذائچے میں ڈالا، اور آج ابلیسی طاقتیں، شیطانی قوتیں وہ سرگرم ہیں کہ یہ جو کچھ نہ کچھ انسانیت کی اقدار باقی ہے یہ ختم ہو جائے، یہ جو کچھ نہ کچھ فیملی سسٹم باقی ہے، رشتوں کا تقدس باقی ہے، یہ ختم ہو جائے، اور وہ اس پر پوری قوت کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنی مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے۔ انسانیت کی اقدار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، صحابہ اکرام کی نقش قدم پر چلتے ہوئے، اگر تو ہم اپنی ایمانی سانچے میں ہیں اور انسانی قدروں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ انسانیت کی بغاوت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کھاتا پیتا بھی ہے، یہ کپڑے بھی پہنتا ہے، لیکن یہ اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، یہ خواہشات میں بہتا ہے، ہر جگہ خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کرب میں، ایک درد میں ہے کہ ہمیں ہر طرف خواہشات کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ آج رحمان کے بندے ناپید ہو گئے۔ آج اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں اور امن چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی فرما برداری میں آ کر حقیقی انسانی قدروں کو اپنانا ہوگا۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی بھی فکر نہیں اور اپنی نسل نو کی بھی فکر نہیں۔ صرف ایک بات پر غور کر لیجیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو شہوت رکھی ہے، آج کا شیطانی ایجنڈا یہ ہے کہ انسانوں کی شہوت کو بھڑکایا جائے، ان کی شہوت کو بھڑکا کر اور ان کو بالکل اپنی قدروں اور دائروں سے نکال دیا جائے، اور انسان جو حقیقی معنی میں اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں
کہ میرا بندہ حدود میں رہے، رشتوں کے تقدس میں رہے۔ آج وہ مرد اور عورت کے فرق کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اور ہم بھی خواب غفلت میں، جب ہمیں اپنی بنیاد ہی معلوم نہیں ہوگی اور ایمانی قدروں پر ہم مضبوط نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم کیسے نسل نو کی بھی تربیت کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا وجود وہ ویسے بھی عالمی سطح پر خطرے میں ہے، دنیا نے ہمیں ہر جگہ نشانے پہ لیا ہوا ہے باری باری، لیکن ہم نے خود بھی اپنی بقا کی فکر نہیں ہے۔ ساری دنیا کے 2 ارب مسلمان اللہ کی گنتی میں کتنے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہ ہم میں سے ہر ایک کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور جب ہمارے اندر ایمان ہو اور انسانی قدریں ہوں گی تو پھر پوری دنیا میں بسنے والے کلمہ گو مسلمانوں کا درد ہمارا درد ہوگا، اور یقیناً اب بھی ہر اہل ایمان، چاہے اس کا ایمان کمزور ہے یا توانا ہے، وہ آج بھی محسوس کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا درد، اور یہ درد ہم محسوس کرتے رہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، اور اگر ہم پتھر ہو گئے اور ہم نے اپنے بھائیوں کا درد محسوس کرنا بند کر دیا تو پھر ہم راکھ کا ڈھیر ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اپنے مسلمان بھائی، خاص طور پر فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم رو تو سکتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے آہیں اور سسکیاں تو پیش کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم چلائیں اللہ کے سامنے، ہم اپنا درد ظاہر کریں، ان کے درد میں ہم شریک رہیں، اور حقیقی مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو حقیقی انسان اور حقیقی مسلمان ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں کہیں کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ تو ہم درد کو تب محسوس جب ہمارے اندر ایمان ہو، اور الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب پڑھتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم صاحب ایمان ہیں، اور یہ جو گرد آتی ہے، مٹی آتی ہے، ہوا آتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اس کو دھوتے رہنے کی ضرورت ہے۔ صرف جمعے کے اجتماع میں نہیں، ہر روز تلاوت قرآن، ذکر الہی، استغفار، درود پاک سے اپنے ایمان کے چراغ کی روشنی بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب